سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نئی نسل کے لیے مشعل راہ۔ قومی یکساں نصاب تعلیم پر صوبائی حکومتوں کے اشتراک سے جلد عمل درآمد کیا جائے۔ تاریخ اسلام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے سنہرے اصول بچوں کو پڑھائے جائیں۔ وزیر اعظم عمران خان۔ پرامن افغانستان جب ہوگا تو پاکستان افغانستان کے بعد سب سے بڑا گینر ہے اس کیفیت کا۔ ری ڈیولپمنٹ آف افغانستان، ری کنسٹرکشن آف افغانستان، بڑی اپورچونیٹیز ہیں، اور امن تو افغانیوں کے لیے بھی بے انتہا ضروری ہے 40 سال بعد۔ پاکستان کا عزم پرامن خوشحال افغانستان۔ افغان سرزمین پاکستان سمیت کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ افغان صورتحال پر وزارت خارجہ میں خصوصی سیل قائم۔ کابل سے 3234 غیر ملکیوں اور پاکستانیوں کا انخلاء ہو چکا۔ عالمی برادری پاکستان کی مثبت کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ بھارت افغانستان میں شورش کو ہوا دے رہا ہے۔ بھارتی میڈیا پاکستان سے متعلق غیر ذمہ دارانہ اور بے بنیاد باتیں پھیلانا بند کرے۔ خطے کے وسیع تر مفاد میں منفی رویہ ختم ہونا چاہیے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی نیوز کانفرنس۔ جبر ہوگا نہ کوئی خون خرابہ، امن اور صلح کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ کسی کو ملک چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ اشرف غنی، ان کے وزراء، مشیروں اور جرنیلوں سے کوئی دشمنی نہیں۔ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ جنگ کی ان سب کے لیے عام معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ طالبان رہنما خلیل الرحمان حقانی کی کابل میں پی ٹی وی نیوز کے نمائندہ خصوصی فہد جاوید سے خصوصی گفتگو۔ مغربی ممالک کی انخلاء کی ڈیڈ لائن میں توسیع کی کوششیں۔ طالبان نے توسیع سے انکار کر دیا۔ 31 اگست کے بعد امریکی اور اتحادی افغانستان میں نظر آئے تو نتائج کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ افغانستان سے آخری غیر ملکی فوجی کے انخلاء تک حکومت تشکیل نہیں دیں گے۔ طالبان ترجمان سہیل شاہین۔ وادی پنجشیر میں بغاوت کچلنے کے لیے طالبان کی کارروائی۔ بغلان صوبے کے 3 اضلاع پنوپل، قلعہ حصار اور سلاح پر طالبان نے جھنڈا لہرا دیا۔ کابل ایئرپورٹ پر اتحادی فورسز کی فائرنگ، 1 ہلاک 3 زخمی۔ پی ٹی وی نیوز کی ٹیم لمحہ بلمحہ خبر دینے کے لیے کابل میں موجود۔ ٹی ٹی پی سے متعلق افغان طالبان کا بڑا فیصلہ۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی افغانستان میں کوئی جگہ نہیں۔ ٹی ٹی پی کے لوگ حکومت پاکستان سے معافی مانگ کر وطن واپس جائیں۔ 3 رکنی کمیشن کی جانب سے کالعدم تحریک کو واضح پیغام۔ افغانستان میں ذلت خواری اور سفارتی ناکامی۔ مودی حکومت نے غصہ بھارتی مسلمانوں پر نکالنا شروع کر دیا۔ سوشل میڈیا پر پوسٹیں لگانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ دلی، اتر پردیش، آسام، آندھرا پردیش، بنگال، مہاراشٹرا اور مقبوضہ کشمیر میں سینکڑوں مسلمان گرفتار۔ مودی حکومت خطے کا امن تباہ کرنے پر بضد۔ حریت کانفرنس پر پابندی کی گھناؤنی سازشیں شروع کر دی۔ ریاستی عوام کی طرف سے بھرپور مزاحمت کا اعلان۔ ظلم اور جبر سے عوام کے جذبات کچلے نہیں جا سکتے۔ قابض فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔
कोरोना मजीद 80 जाने ले गया। 24 घंटे में 3,772 नए केसेस रिपोर्ट। शरह 7% रिकॉर्ड। मुल्क भर में वैक्सीन लगाने का अमल भरपूर अंदाज में जारी। जमैका क्रिकेट टेस्ट का चौथा दिन। वेस्ट इंडीज की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 302 रन्स 9 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की थी। फवाद आलम की शानदार सेंचुरी 124 रन्स पर नॉट आउट। सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और पाकिस्तान के मार्शल आर्टिस्ट मोहम्मद राशिद नसीम का एक और एजाज। 17वां आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। राशिद नसीम ने 1 मिनट में कोहनी से 315 अखरोट तोड़कर भारत के संजीत कुमार का रिकॉर्ड तोड़ा। संजीत कुमार ने 1 मिनट में कोहनी से 279 अखरोट तोड़े थे। राशिद नसीम का रिकॉर्ड गिनीज बुक को भेज दिया गया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अली जन्नत। मैं हूं नाजिया खान। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ेंगी खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी बचाएं। पाकिस्तान इस वक्त कोरोना की चौथी लहर की लपेट में है। हर नई लहर पिछली से ज्यादा शदीद साबित हो रही है। बार बार के लॉकडाउन, रोज रोज की माली मुश्किलात, ये सिलसिला कब और कैसे खत्म होगा? इन सब सवालों का जवाब है वैक्सीन। सिर्फ वैक्सीन के जरिए हम इस सिलसिले को खत्म कर सकते हैं, जिंदगी को मामूल पर वापस ला सकते हैं। आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर आपके इलाके में मोबाइल वैक्सीनेशन वैन आए तो उनसे वैक्सीन लगवाएं या करीबी वैक्सीनेशन सेंटर तशरीफ लाएं। वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी बचाएं। पाकिस्तान इस वक्त कोरोना की चौथी लहर की लपेट में है। हर नई लहर पिछली से ज्यादा शदीद साबित हो रही है। बार बार के लॉकडाउन, रोज रोज की माली मुश्किलात, ये सिलसिला कब और कैसे खत्म होगा? इन सब सवालों का जवाब है वैक्सीन। सिर्फ वैक्सीन के जरिए हम इस सिलसिले को खत्म कर सकते हैं, जिंदगी को मामूल पर वापस ला सकते हैं। आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर आपके इलाके में मोबाइल वैक्सीनेशन वैन आए तो उनसे वैक्सीन लगवाएं या करीबी वैक्सीनेशन सेंटर तशरीफ लाएं। वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी बचाएं। वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी बचाएं। नाज़रीन, खबरनामे के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म की। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी यकसा निसाब तालीम पर अमल दरामद के हवाले से जायज़ा इजलास इस्लामाबाद में हुआ है और वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने निसाब तालीम में शामिल सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म को बताया गया कि इस ज़िमन में तमाम मुकातिब फ़िक्र खुसूसन उलमा इकराम से तफसीली मुशावरत और असातिज़ा की ट्रेनिंग और इम्तहानात के मयार पर तवज्जो दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमारी नई नस्ल के लिए मशाल राह है। उन्होंने कहा कि नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का सबसे अहम पहलू इखलाक व आदाब और हुस्न मौशरत है। तमाम मौशरती मसाइल का बेहतरीन हल सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में मौजूद है। वज़ीर आज़म ने कहा कि तारीख़ इस्लाम के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से माखज़ सुनहरे उसूल बच्चों को पढ़ाए और समझाए जाएँ। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि कौमी निसाब यकसान तालीम पर अमल दरामद को सूबाई हुकूमतों के इश्तराक से जल्द मुकम्मल किया जाए।
नाजरीन, इक्तिसादी मैदान से एक और अच्छी खबर। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हालिया सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान पर गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद में 108% इजाफा हुआ। नाज़रीन, सर्वे से मुताल्लिक अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तानी मैशत में ये बेहतरी इंतहाई हौसला अफजा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सर्वे में पाकिस्तानी मैशत में 59% बेहतरी हौसला अफजा है। उन्होंने कहा कि अरकान के एतमाद में 2020 के मनफी 74% की निस्बत अब मस्बत 34% है। मजमूई तौर पर गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद में 108% इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमर इंतहाई खुशाइंद है कि पाकिस्तान पर कारोबारी बरादरी खुसूसन गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा है। वज़ीर आज़म की ही बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि दुबई में रवां साल 1 अक्टूबर को मुनक़िद होने वाले एक्सपो में पाकिस्तान में सरमायाकारी के पेश बहाई मौक़ों को उजागर करने के लिए खुसूसी तौर पर तवज्जो दी जाएगी। दुबई एक्सपो में पाकिस्तान की शिरकत और तैयारियों पर जायज़ा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि एक्सपो में रावी रिवर प्रोजेक्ट, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मनसूबों के साथ खैबर पख्तूनख्वा शिमाली इलाका जात में सयाहत, मदनी वसाइल, IT और सभी सयाहत से मुतालिक फ़रोग़ और इन शोबों में बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को राग़िब करने पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि तमाम सूबे तैयारियों को जल्द हतमी शक्ल दें। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत तमाम सूबों की मुतहर्रिक शमूलियत के दौरान अहम सूबाई मनसूबों को भी एक्सपो में उजागर किया जाए। ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म को बताया गया कि बैनुल-अक़वामी एक्सपो में पाकिस्तान की भरपूर शिरकत से जहाँ आलमी बरादरी को पाकिस्तान के मुख्तलिफ पहलुओं से रूशनास कराया जाएगा, वहीं तिजारत और सरमायाकारी की नई राहें खुलेंगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन का ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को होगा, लिहाजा हम अफगानिस्तान में अमन के सबसे ज़्यादा ख़्वाह हैं। ऐवान सदर इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए सदर ममलकत ने कहा कि अफगानिस्तान की तामीर नौ और तरक्की में पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। पुरअमन अफ़गानिस्तान जब होगा तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बाद सबसे बड़ा गेनर है उस कैफियत का। रीडेवलपमेंट ऑफ अफ़गानिस्तान, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ अफ़गानिस्तान, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और अमन तो अफ़गानियों के लिए भी बेइंतहा ज़रूरी है 40 साल बाद। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफ़गान क़यादत को ज़िम्मेदारी से आगे बढ़ना होगा। अंदरूनी इंतशार अफ़गानों के मुफाद में नहीं है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पूरी दुनिया अफ़गानिस्तान में अमन चाह रही है, जबकि भारत अफ़गानिस्तान में शोरिश को हवा दे रहा है। दुआ गो है कि पंजशेर में हालात ना बिगड़ें। वज़ीर ख़ारजा ने यह भी उम्मीद जाहिर की कि नई अफ़गान क़यादत अपनी सरजमीन TTP समेत किसी भी दहशतगर्द तंजीम को इस्तेमाल नहीं करने देगी। तफसील जानते हैं नम्र सुहेल से। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल में तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही हैं। अफ़गानिस्तान से लोगों का महफूज इनखला अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान अब तक काबुल से मुख्तलिफ ममालिक के 3234 बाशिंदों को बाहिफाजत निकाल चुका है, जिनमें से 333 अफराद पाकिस्तानी हैं। अफ़गान सूरत हाल के हवाले से वज़ीर ख़ारजा ने भारत की बात करते हुए कहा कि अफ़गान अवाम तराजू में तोलें कि जो सिर्फ दोस्ती के दावेदार थे, इनकी असलियत क्या है और जिसकी हर बात पर अफगानिस्तान के साबिक हुक्मरान उंगलियां उठाते थे वो क्या हैं, कौन दोस्त है और कौन नहीं, ये अफगान अवाम को पता चलना चाहिए। हमारी ख्वाहिश है कि नई दिल्ली पुरानी सोच को तर्क कर दे। और पुरानी सोच क्या थी? स्पॉइलर की। दुनिया के साथ अगर वो चलना चाहते हैं तो दुनिया क्या चाहती है? दुनिया चाहती है अमन, इस्तेहकाम, इंक्लूसिव गवर्नमेंट। और ये क्या चाह रही हैं? ये शोरोश को हवा देना चाह रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अफगानिस्तान में क़याम अमन एक मुश्तरका जिम्मेदारी है। चाहते हैं कि मुत्तफ़िक़ा लाए अमल मुशावरत के बाद अपनाया जाए। उनके बयानात देखें, उनका जो माइंड सेट है उसको देखें तो उसमें खासी संजीदगी दिखाई दे रही है। वो ऐलान कर चुके हैं कि अब मजीद जंग का कोई जवाज नहीं है। आम माफी का ऐलान कर चुके हैं। हम अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। तो ये सब जो बयानात हैं ये हौसला अफजा हैं। पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को
ان کے ساتھ اپنے روابط برقرار رکھنے چاہیے۔ وزیر خارجہ نے بتایا کہ تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان اور ایران کے دورے کے دوران افغان صورتحال اور چیلنجز پر متفقہ لائحہ عمل بنایا جائے گا۔ افغانستان میں طالبان کے قبضے سے لے کر اب تک پاکستان 28 ممالک کے افراد کے انخلاء میں سہولیات مہیا کر چکا ہے۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ انخلاء کے عمل کے مکمل ہونے تک پاکستان کے تعاون کا سلسلہ جاری رہے گا۔ نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، افغانستان کی بات کرتے ہیں۔ افغانستان میں طالبان نے متنبع کیا ہے کہ آخری غیر ملکی فوجی کے نکل جانے تک حکومت تشکیل نہیں دی جائے گی۔ اگست 31 تک ڈیڈ لائن ہے اور اس میں کسی صورت توسیع نہیں کی جائے گی، اور اس کے بعد امریکی اور اتحادی فوجی افغانستان میں نظر آئے تو نتائج کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ کابل میں طالبان ترجمان سہیل شاہین نے اسکائی نیوز کے ساتھ انٹرویو میں کہا کہ اگر امریکہ اور برطانیہ اپنے فوجی نکالنے کے لیے اضافی وقت مانگتے ہیں تو ہمارا جواب ہے کسی صورت نہیں۔ ڈیڈ لائن کے بعد اتحادی فوجیوں کے قیام کو ناجائز قبضہ سمجھا جائے گا اور اس کے تمام تر نتائج کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ طالبان کے اس نئے فیصلے کے بعد برطانوی وزیر دفاع بن والسن کا کہنا تھا کہ کابل میں ابھی 6000 امریکی فوجی موجود ہیں اور اتنے محدود وقت میں انہیں وہاں سے نکالنا ممکن نہیں ہے۔ طالبان کو یہ بات سمجھنا چاہیے اور امید ہے کہ وہ ہمیں 1-2 دن مزید دیں گے۔ برطانوی افواج کے وزیر جیمز سپے نے کہا کہ افغانستان میں اب طالبان کا راج ہے اور ان کے سخت فیصلے مسائل کا باعث بن رہے ہیں۔ طالبان اگر بین الاقوامی کمیونٹی کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو انہیں کچھ لچک کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ برطانیہ 13 اگست سے اب تک اپنے 5700 سے زائد شہریوں اور ان کے مقامی معاونین کو افغانستان سے نکال چکا ہے۔ کابل میں گزشتہ اتوار کو طالبان کا جھنڈا لہرائے جانے کے بعد افغانستان میں مجموعی طور پر امن ہے اور معمولات زندگی تیزی کے ساتھ بحال ہو رہے ہیں، تاہم ابھی کچھ علاقے ایسے موجود ہیں جہاں شورش دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ان میں شمال مشرقی صوبہ پنجشیر اور بغلان شامل ہیں۔ ترجمان طالبان ذبیح مجاہد کے مطابق بغاوت کو چلنے کے لیے طالبان نے ان علاقوں میں لشکر کشی کی اور کامیاب کارروائیوں کے بعد بنو پل، قلعہ حصار اور سلح کے ضلعوں میں اپنے جھنڈے لہرا دیے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ تخار، بدخشاں اور اندراب میں بھی طالبان کی گرفت مضبوط ہے، جبکہ درہ سالانگ کو آمد و رفت کے لیے بحال کر دیا گیا ہے۔ دارالحکومت کابل میں مکمل امن ہے، تاہم یورپ، امریکہ جانے والے خواہش مندوں کا کابل ایئرپورٹ پر بڑا ہجوم اب بھی موجود ہے۔ آج بھی جہازوں پر سوار ہونے کے دوران بھگدڑ سے کئی لوگ کچلے گئے۔ اس دوران اتحادی فورسز کی فائرنگ سے ایک گارڈ ہلاک ہوا جبکہ 3 زخمی ہوئے۔ ناظرین، طالبان رہنما خلیل الرحمان حقانی نے کہا ہے کہ افغانستان میں قومی حکومت بنانے کے لیے تمام سیاسی قیادت کے ساتھ مشاورت جاری ہے۔ ہمیں تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ کا مکمل تعاون حاصل ہے۔ تمام سیاسی قوتوں کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ آپ سب ہمارے بھائی ہیں، کسی کو ملک چھوڑ کر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کابل میں موجود پی ٹی وی نیوز کے نمائندے فہد جاوید سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے طالبان رہنما خلیل الرحمان حقانی نے کہا کہ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ جنگ کی تھی ان سب کے لیے بھی عام معافی کا اعلان کیا ہے۔ ہم نے دشمن کو سیاسی اور جنگی میدان میں شکست دی ہے۔ امارات اسلامی افغانستان کی تشکیل میں سب اقوام اور تنظیمیں شامل ہوں گی۔ خلیل الرحمان حقانی نے کہا کہ ہم افغانستان میں امن اور صلح کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ ہمارا پروگرام افغانستان کو درپیش مشکلات سے نکالنا اور مسائل کا حل تلاش کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے حامد کرزائی اور ڈاکٹر عبداللہ سے ملاقات کی ہے۔ ہم نے ہلمند کے مولانا شیر محمد اخونزادہ اور اشرف غنی کے بھائی حشمت غنی سے ملاقات کی۔ انہوں نے امارات اسلامی کی حمایت کی ہے، جبکہ پنجشیر کے رہنماؤں کے ساتھ بھی تبادلہ خیال جاری ہے۔ خلیل الرحمان حقانی نے عسکری قیادت اور پولیس اہلکاروں سے کہا ہے کہ وہ ڈیوٹی پر واپس آئیں۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری افغانوں کو مزید دھوکے میں نہیں رکھ سکتے۔ ہم عالمی میڈیا اور بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ لوگوں میں خوف نہ پیدا کیا جائے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں طالبان قیادت کی جانب سے پہلے لویا جرگہ کا انعقاد ہوا، جس میں 800 سے زائد علماء کرام اور افغان سیاسی قیادت نے شرکت کی ہے۔ لویا کی سربراہی طالبان رہنما مولوی امیر خان متقی نے کی۔ انہوں نے کہا کہ طالبان امارات اسلامی افغانستان میں سب
اقوام اور تنظیموں کو شامل کرنا چاہتے ہیں۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ افغانستان میں سب محفوظ ہیں، کسی کو افغانستان سے جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ملک افغان عوام کا ہے اور اس کی ترقی کے لیے مل کر کام کریں گے۔ دوسری جانب طالبان نے حاجی محمد ادریس کو بینک آف افغانستان کا قائم مقام گورنر تعینات کر دیا ہے۔ ناظرین، افغانستان کی صورتحال پر ہی بات کریں گے۔ افغانستان میں اس وقت کیا صورتحال ہے اور حکومت سازی کا عمل کے حوالے سے بات کی جائے تو مرحلہ کہاں تک پہنچا ہے، اسی بارے میں بتا رہے ہیں کابل میں موجود پی ٹی وی نیوز کے نمائندے فہد جاوید۔ یہاں پر طالبان کی طرف سے حکومت سازی کی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ طالبان قیادت نے آج مختلف اخوان قیادت سے ملاقات کی ہے۔ ملا غنی برادر کی طرف سے جو اخوان رہنما ہیں ان کی طرف سے حزب اسلامی کے رہنما گلبدین حکمت یار سے ملاقات کی گئی اور انہیں توقع کی جا رہی ہے کہ حکومت کے اندر انہیں ایک اہم مقام دیا جائے گا۔ جو قومی حکومت بنائی جا رہی ہے اس کے اندر ان کو اہم ذمہ داریاں دیے جانے کا عندیہ بھی دیا گیا طالبان کی طرف سے۔ اس کے علاوہ خلیل الرحمان حقانی نے جو ہے وہ اشرف غنی کے جو بھائی ہیں حشمت غنی ان کو ٹیلی فون بھی کیا تھا اور ان سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور امارت اسلامیہ کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے دعوت دی ہے۔ اس کے علاوہ طالبان جو ہے وہ تمام جو قومی دھڑے ہیں ان سے بات کر رہے ہیں تاکہ جلد از جلد قومی حکومت تشکیل دی جا سکے اور تمام جو سیاسی قوتیں ہیں ان کو ایک جگہ پر یکجا کیا جا سکے۔ ہلمند کے اندر مولانا شیر محمد اخونزادہ سے بھی جو طالبان نے رابطہ کیا ہے، ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ طالبان کی طرف سے اسٹیٹ بینک جو ان کا افغانستان کا مرکزی بینک ہے اس کے گورنر کی تعیناتی کا قائم مقام گورنر کی تعیناتی کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے جو افغانستان کے بینک کے گورنر کی تعیناتی کے لیے حاجی محمد ادریس کا نام طالبان کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ ناظرین، پاک افغان بارڈر چمن باب دوستی آج بھی قانونی دستاویزات رکھنے والے افراد کے لیے پیدل آمد و رفت اور تجارت کے لیے کھلا رہا ہے اور چمن سے پی ٹی وی نیوز کے نمائندے کے مطابق پاک افغان بارڈر چمن باب دوستی پر سخت سیکورٹی انتظامات کیے گئے اور کرونا SOPs پر بھی عمل درآمد یقینی بنایا جا رہا ہے۔ پاک افغان سرحد پر مہاجرین کی آمد و رفت کو سختی سے روکا جا رہا ہے جبکہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مریضوں کو پاکستان جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ ناظرین، اسلامی تعاون تنظیم نے افغانستان میں امن و سلامتی، استحکام اور ترقی کے لیے بھرپور عزم کا اعادہ کیا ہے۔ جدہ میں OIC کی ایگزیکٹو کمیٹی کے غیر معمولی اجلاس کے بعد جاری ہونے والے اعلامیے کے مطابق آنے والی افغان قیادت سے بین الاقوامی کنونشنز، معاہدوں اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت ملک چلانے کے لیے عالمی برادری کی توقعات پر روشنی ڈالی گئی اور اسلامی اصولوں، انسانی حقوق کے عالمی اعلامیے کے تحت زندہ رہنے کے لیے بنیادی حقوق، سیکیورٹی اور افغان عوام کے احترام کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اجلاس میں افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے تمام فریقین کے درمیان مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا گیا اور بعض حالیہ دنوں میں مہاجرین کی تعداد میں اضافے پر تشویش کا اظہار بھی کیا گیا۔ ناظرین، اب آپ کو لے چلتے ہیں کابل، جہاں پی ٹی وی کی ٹیم کوریج کے لیے موجود ہے اور افغانستان میں طالبان کی آمد کے بعد میڈیا آزادی سے کام کر رہا ہے، جس سے اس تاثر کی تردید ہوتی ہے کہ کابل میں نجی میڈیا پر مختلف قسم کی پابندیاں آئیں۔ جی ہاں، بالکل، ہمارے نمائندے فہد جاوید نے کابل میں ایک میڈیا ہاؤس کا دورہ کیا اور وہاں جو حالات تھے اس کو کور کیا ہے، آئیے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، یہ ان کا نیوز روم ہے اور تمام جو کاپی ایڈیٹرز ہیں وہ یہاں پر کام کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک سینئر کاپی ایڈیٹر موجود ہیں جو یہاں آریانہ نیوز میں اس ٹائم کاپی ایڈیٹنگ کر رہے ہیں، خبریں بنا رہے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ آپ بتائیں کس ٹائپ کی کاپی ایڈیٹنگ کرتے ہیں؟ I am Pashto News General Copy Editor. This is 100% I mean different situation because of that all the constitution is suspected here. اس نیوز روم میں 24 hour لائف چل رہا ہے۔ So we have different staff. Some of staff are working days and some of they are working on night. آریان نیوز نیٹ ورک کی جو لائیو جا رہی ہیں نشریات، یہاں سے ہمارے ساتھ پینل پروڈیوسر موجود ہیں، ان کے ساتھ پینل پہ انجینئر موجود ہیں۔ اس ٹائم ATN نیوز کے اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں اور فیمس اینکر عباسین یہاں پر موجود ہیں جو اب سے کچھ دیر قبل بلیٹن پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ عباسین، طالبان کے آنے کے بعد آپ کو کوئی مشکلات کا سامنا تو نہیں ہے؟
السلام علیکم آپ کے اور آپ کے آڈینس کے لیے مشکلات کا سامنا ابھی تو نہیں ہے کیونکہ سب کچھ پاؤز ہو چکا ہے، تو ہمیں ویٹ کرنا ہوگا. اٹس ٹو ارلی ٹو سون. اور بہت جلدی ہم کہیں کہ طالبان کا بیہیویئر کیا ہے، طالبان کے ساتھ ہم ریفلیکسیبل ہے، ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہے. تو یہ سب باتیں بہت ابھی تک زمان باقی ہے اور وقت ہی فیصلہ کرے گا کہ طالبان بیہیویئر کیسے کرتے ہیں. طالبان کو ٹالریٹ کرنا ہوگا کرٹیسزم، طالبان کو سننا ہوگا، طالبان کے اگر چینجز ان میں آ گئے. جو میڈیا ورکران ہیں ان سے ہم نے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ افغانستان میں جو میڈیا ہے وہ آزادی کی طرف جا رہا ہے اور ان کو مکمل آزادی ہے. طالبان آ چکے ہیں اور ان کے آنے کے بعد جو ہے حالات بہتر ہیں. جب طالبان نے کابل کو ٹیک اوور کیا، کابل کے اندر آئے، تب انہیں تھوڑی سی پریشانی ہوئی تھی، لیکن تاحال اب تک طالبان کی طرف سے انہیں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ کا سامنا نہیں ہوا. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ طالبان کو جو ہے وہ تنقید بھی برداشت کرنی پڑے گی اور ان کو جو ان کے غلط کام ہوں گے اس پر اگر میڈیا ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے یا میڈیا ان کو عوام کے سامنے لاتا ہے تو طالبان اس کو برداشت کریں اور تنقید کو مثبت لیں. ناظرین، افغانستان میں نئی قیادت نے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کارروائی کے لیے کمیشن قائم کر دیا ہے. غیر ملکی میڈیا کے مطابق طالبان کے امیر ملا ہیبت اللہ خونزادہ کی ہدایت پر 3 رکنی کمیشن قائم کیا گیا ہے اور کمیشن نے کالعدم ٹی ٹی پی رہنماؤں اور جنگجوؤں سے کہا ہے کہ وہ اسلام آباد کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کریں اور حکومت سے معافی مانگ کر اہل خانہ کے ہمراہ وطن واپس چلے جائیں. طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے ایک انٹرویو میں کہا کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور دوسری مسلح تنظیموں کے لیے اب افغانستان میں کوئی جگہ نہیں ہے اور یہ سب کے لیے واضح پیغام ہے. بھارت میں دہشت گرد ہندو جماعت RSS کے زیر اثر قائم بی جے پی حکومت نے افغانستان میں اپنی ذلت خواری اور صفاتی ناکامی کا غصہ ہندوستان کے مسلمانوں پر نکالنا شروع کر دیا ہے اور افغانستان سے اپنی بے دخلی پر مشتعل مودی حکومت نے سوشل میڈیا پر طالبان کے حق میں پوسٹیں لگانے والے مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے. بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق گزشتہ چند روز کے دوران نئی دلی، اتر پردیش، آسام، آندھرا پردیش، بنگال، مہاراشٹرا اور مقبوضہ کشمیر میں سینکڑوں مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا ہے. بھارتی انٹیلیجنس نے اپنی ایک رپورٹ میں دیوبند مدرسے کو ممکنہ دہشت گردی کا مرکز قرار دیا ہے. اتر پردیش کے انتہا پسند ہندو وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے دارالعلوم دیوبند میں انسداد دہشت گردی مرکز قائم کرنے کا حکم دیا ہے. اسی اثنا میں 20 مسلمان علماء پر سرکار کی مدیت میں غداری کے مقدمات درج کیے گئے ہیں. مقامی اخبار آسام ٹریبیون نے لکھا ہے کہ آسام میں 100 کے قریب مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا ہے. اتر پردیش کے مشہور شاعر منور رانا پر طالبان کے حق میں بیان دینے پر غداری کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. ناظرین، راولپنڈی میٹرو اسکینڈل میں بڑی پیش رفت. نیب راولپنڈی نے شہباز شریف کو کل طلب کر لیا ہے. شہباز شریف کو احسن اقبال کے بھائی مصطفیٰ کمال کو کانٹریکٹ دینے پر طلب کیا گیا ہے. ریکارڈ کے مطابق احسن اقبال کے بھائی کو ٹھیکہ شہباز شریف کے کہنے پر دیا گیا. کانٹریکٹ دینے کے حوالے سے RDA کی فائل میں کوئی دستاویزات نہیں. فائل میں صرف اتنا لکھا ہے کہ شہباز شریف نے کانٹریکٹ دینے کا کہا ہے. کانٹریکٹ دیتے وقت پیپرا رولز کو بھی نظر انداز کیا گیا. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ تعمیراتی شعبے کی ترقی اور فروغ، خصوصاً کم لاگت گھروں کی تعمیر میں بلا تعطل پیش رفت حکومت کی اولین ترجیح ہے. اسلام آباد میں بنیادی اشیاء ضروریہ اور تعمیراتی میٹیریل کی طلب و رسد اور قیمتوں میں استحکام کے حوالے سے جائزہ اجلاس کی صدارت کے دوران خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ تعمیرات میں استعمال ہونے والے خام مال اور گھی جیسی بنیادی اشیاء ضروریہ کی طلب کے مطابق بلا تعطل رسد کو یقینی بنانے اور ان اشیاء کی قیمتوں میں استحکام برقرار رکھنے کے حوالے سے ہر ممکنہ اقدام بروئے کار لائے جائیں. اجلاس کے دوران ملک میں گھی، سیمنٹ اور سریے کی طلب اور رسد اور ان اشیاء کی قیمتوں کی صورتحال پر غور کیا گیا. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ملک میں ٹیکنالوجی کا فروغ، تعلیمی اور حکومتی اداروں کے ساتھ ساتھ صنعتی شعبے کے درمیان مضبوط پارٹنرشپ کا قیام اور نوجوانوں کو اپنی صلاحیتیں اجاگر کرنے کے لیے موافق فضا کی فراہمی حکومت کی ترجیح ہے. اسلام آباد میں ملک میں اسپیشل ٹیکنالوجی زون کے قیام کے حوالے سے پیش رفت پر اعلیٰ سطح جائزہ اجلاس کی صدارت کے دوران خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت اسپیشل ٹیکنالوجی زون کے حوالے سے سرمایہ کاروں اور کاروباری برادری کو ہر وہ سہولت فراہم کر رہی ہے جو دنیا کے کسی بھی ملک میں میسر آتی ہے.
वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि कारोबारी बरादरी की सहूलत के लिए वन विंडो ऑपरेशंस को यकीनी बनाया जाए ताकि उनको किसी किस्म की दिक्कत से बचाया जा सके। उन्होंने सूबाई हुकूमतों को भी हिदायत की है कि रवां साल दुबई में होने वाले बैनुल अक़वामी एक्सपो जैसे मौक़े से भरपूर फ़ायदा उठाया जाए और मुल्क के स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन में मैसर मौक़ों को आलमी सतह पर उजागर किया जाए। चेयरमैन स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी आमिर हाशमी ने इजलास को मुख्तलिफ स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन के क़याम और इन जोन में सरमायाकारों को मैसर सहूलियात और मराद पर तफसीली ब्रीफिंग दी। शुरका को स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन में सरमायाकारों को वफाकी हुकूमत की जानिब से फराहम करदा मराद और सहूलियात के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुआवन खुस्ती डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है और इस मुलाकात में सिंध की मजमूई सियासी सूरत हाल और सूबे में PTI की मौसर तंजीम साजी के हवाले से अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नाज़रीन, मज़ीद खबरें भी आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी बचाएं। पाकिस्तान इस वक्त कोरोना की चौथी लहर की लपेट में है। हर नई लहर पिछली से ज्यादा शदीद साबित हो रही है। बार बार के लॉकडाउन, रोज रोज की माली मुश्किलात, ये सिलसिला कब और कैसे खत्म होगा? इन सब सवालों का जवाब है वैक्सीन। सिर्फ वैक्सीन के जरिए हम इस सिलसिले को खत्म कर सकते हैं, जिंदगी को मामूल पर वापस ला सकते हैं। आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर आपके इलाके में मोबाइल वैक्सीनेशन वैन आए तो उनसे वैक्सीन लगवाएं या करीबी वैक्सीनेशन सेंटर तशरीफ लाएं। वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी बचाएं। पाकिस्तान इस वक्त कोरोना की चौथी लहर की लपेट में है। हर नई लहर पिछली से ज्यादा शदीद साबित हो रही है। बार बार के लॉकडाउन, रोज रोज की माली मुश्किलात, ये सिलसिला कब और कैसे खत्म होगा? इन सब सवालों का जवाब है वैक्सीन। सिर्फ वैक्सीन के जरिए हम इस सिलसिले को खत्म कर सकते हैं, जिंदगी को मामूल पर वापस ला सकते हैं। आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर आपके इलाके में मोबाइल वैक्सीनेशन वैन आए तो उनसे वैक्सीन लगवाएं या करीबी वैक्सीनेशन सेंटर तशरीफ लाएं। वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी बचाएं। वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी बचाएं। वेलकम बैक। नाज़रीन, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान के नामजद सफ़ीर जाहिद हफीज़ चौधरी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। सदर ममलकत ने कहा कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है और बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ऑस्ट्रेलिया के साथ ताउन मज़ीद मुस्तहकम करना चाहता है। सदर ममलकत ने कहा कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस ज़राअत, तिजारत, कानकनी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाना चाहता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कारोबार दोस्त पॉलिसीज़ अपनाई, अपनी तवज्जो जुग्राफियाई सियासत से जियो इकनॉमिक्स पर मुंतकिल की। नामजद हाई कमिश्नर ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी शहरियों की सहूलत और फलाह बहबूद के लिए काम और हर मुमकिन ताउन फराहम करें। सदर ममलकत ने कहा कि नामजद सफ़ीर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया ताउन को मज़ीद मजबूत और मुतनव्वे बनाने में अपना किरदार अदा करें। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने जोर दिया है कि माशरे में ख़वातीन के खिलाफ बढ़ते हुए जराइम की रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि मुजरिमों को जल्द सज़ा दी जाए। ईवान सदर इस्लामाबाद में दुख्तरान पाकिस्तान किताबची की रूनुमाई की तकरीब से खिताब में सदर मुमलिकत ने कहा कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़र्द, रियासत और माशरे को मौसर किरदार अदा करना होगा। तफसील बताएंगे करामुल्लाह महसूद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि माशरे में ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हुकूमत इस्लामी नजरियाती कौंसिल के ताउन से कानून साजी कर रही है और इस पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि औरत को विरासत में सही मकाम देने से ही माशरा तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। पाकिस्तान जिस अंदाज से बदल रहा है उसके अंदर औरत का तो बहुत बड़ा रोल है माशरे की इस्लाह के अंदर। पाकिस्तान में विरासत सही तरह से दी नहीं जाती। इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल की मदद के साथ
ہم جو قوانین نئے پاس ہوئے ہیں وہ صرف اس کو پختہ کر رہے ہیں جو قوانین اللہ تعالیٰ نے رائج کر دیے تھے تا قیامت. اگر عورت کو صحیح مقام دیں گے اپنی تاریخ اور اپنی وراثت کے اعتبار سے تو سب پاکستانی قوم کے پیچھے رہ جائیں گے اور ہم ترقی کریں گے. موسمیاتی تبدیلی کی وزیر مملکت زرتاج گل نے کہا کہ پاکستان میں خواتین کو تمام بنیادی حقوق حاصل رہے ہیں. خواتین اپنی اولاد کی بہتر پرورش کر کے معاشرے کی فلاح و بہبود اور خوشحالی کے لیے کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے. صوبائی وزیر پنجاب آصفہ ریاض فتیانہ نے کہا کہ معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے خواتین کے کندھوں پر اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے. قومی ترقی اور 5th جنریشن کے ساتھ چلنے کے لیے ہر کسی کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر قبلہ ایاز نے کہا کہ پیغام پاکستان کے بارے میں دختران پاکستان کا بیانیہ دنیا بھر میں ملک کا مثبت تشخص اجاگر کر رہا ہے. انٹرنیشنل مسلم ویمن یونین کی صدر ڈاکٹر سمیہ رائل قاضی نے کہا کہ اسلام نے عورت کو معاشرے میں نمایاں مقام دیا ہے. عورت تہذیبوں کی عمارت کا ستون ہوتی ہے. تقریب سے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے ریکٹر پروفیسر ڈاکٹر معصوم یاسین زئی اور دوسرے مقررین نے بھی خطاب کیا. انہوں نے معاشرے میں تشدد، دہشت گردی اور فرقہ پرستی جیسے خطرات سے متعلق خواتین کے کردار پر روشنی ڈالی. ریاستی اقدامات اور معاشرتی اقدار کے ساتھ ساتھ خواتین کے کردار اور دختران پاکستان کے بیانیے کے پرچار سے تشدد کے خاتمے کو یقینی بنایا جا سکتا ہے. اکرام اللہ محسود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ افغانستان کے حالات کی وجہ سے اب سی پیک اور بھی زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے. سی پیک کے خلاف بین الاقوامی سازشیں ہو رہی ہیں. بھارت سی پیک منصوبے کی کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا. اسلام آباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ طالبان نے یقین دلایا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. تفصیل جانیں گے عمران منصف خان سے. پاکستان کا ایک اہم رول ہوگا دنیا سیاست میں. دوستانے پہنے ہوئے ہاتھ نہیں چاہتے کہ پاکستان سی پیک میں آگے جائے اور افغانستان کے موجودہ حالات کی وجہ سے سی پیک اور بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے. پاکستان کی عمران خان کی حکومت کی یہ کمٹمنٹ ہے کہ ہم سی پیک کو آگے لے کر جائیں گے. 40 جو سی پیک کی کمپنیاں ہیں ان کو پورا آرمی نے ایک امبریلا دیا ہوا ہے. چائنیز امبیسڈر کو یقین دلایا ہے کہ ہر طرح کی چائنیز کو سیکیورٹی دی جائے گی. وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ افغان مہاجرین کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا. پاک افغان سرحد پر موجود افغان شہریوں کو سہولت فراہم کر رہے ہیں. لوگوں کو کابل ایئرپورٹ تک لانے کی ذمہ داری پاکستان کی نہیں. چمن پر باب دوستی اور تورخم سرحدیں کھلی ہیں. منسٹری آف انٹیریئر میں فیسیلیٹیشن سینٹر بنا دیا گیا ہے. اس وقت تک 1277 لوگوں کو امیگریشن دی ہے جس میں امریکن بھی شامل ہیں. 853 لوگ جو ہیں وہ تورخم بارڈر سے انٹر ہوئے ہیں. ہم نے کوئی 4000 لوگوں کو ویزے جاری کیے ہیں. افغان کرکٹ ٹیم کو بھی ویزے جاری کیے گئے ہیں. ہم افغانستان میں امن کے، استحکام کے اور ان کی سالمیت کے لیے نہ صرف دعا گو ہیں. پاکستان دنیا کے ساتھ مل کر افغانستان میں امن دیکھنا چاہتا ہے. ایک سوال پر وزیر داخلہ نے کہا کہ شہباز شریف کی بیرون ملک جانے کی اجازت کے لیے درخواست دینے کا وقت ختم ہو چکا. مریم نواز نے بیٹے کے نکاح میں شرکت کے سلسلے میں بیرون ملک جانے کے لیے اجازت ہی نہیں مانگی. اگر وہ اجازت مانگتی تو معاملہ کابینہ میں لے کر جاتے. عمران منصف خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ پاکستان اور وسطی ایشیائی ریاستوں کے ساتھ روابط کے لیے مستحکم، پرامن اور خوشحال افغانستان ناگزیر ہے. پاکستان افغانستان میں ایسی حکومت چاہتا ہے جس میں افغانستان کے تمام طبقات کی نمائندگی ہو. اسلام آباد میں ازبکستان کے سفیر سے ملاقات کے دوران ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان فائدہ مند شعبوں میں تعاون سے پورے خطے میں مواقع اور خوشحالی کی نئی راہیں کھلیں گی. کراچی اور تاشقند کے درمیان ریل ٹریک کی تعمیر اور پاکستان سے وسطی ایشیائی ریاستوں سے رابطے کا خواب صرف افغانستان میں امن و استحکام کے ساتھ ہی ممکن ہو سکتا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ پاکستان اپنے برادر ملک ازبکستان کے ساتھ خوشگوار دو طرفہ تعلقات سے لطف اندوز ہو رہا ہے اور تاشقند کے ساتھ تمام علاقائی مسائل بالخصوص افغانستان پر ہم آہنگی کو فروغ دینا چاہتا ہے.
انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے حالیہ دورہ تاشقند سے دو طرفہ تعلقات کو ایک نئی جہت ملی ہے۔ دونوں فریقین نے باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں کثیر الجہتی دو طرفہ تعاون کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان اور ازبکستان نے مغل شہنشاہ ظہیر الدین بابر اور اردو کے مشہور شاعر اسد اللہ خان غالب کی زندگیوں پر فلم بنانے پر اتفاق کیا ہے، اور اس ضمن میں تجویز وزیر اعظم کے دورہ ازبکستان کے دوران زیر غور آئی اور اس منصوبے کے آغاز کے لیے ماہرین کا ایک گروپ تشکیل دیا جائے گا۔ ازبک سفیر نے کہا کہ افغانستان میں پھنسے ہوئے لوگوں کے انخلاء کے لیے پاکستان کا کردار لائق تحسین ہے۔ کابل میں ایسی حکومت ہونی چاہیے جس میں تمام گروپوں کی نمائندگی ہو۔ ازبکستان کے سفیر نے ازبکستان کے تاریخی مقامات سمرقند، بخارا اور صوفیزم پر دستاویزی فلمیں پی ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ کرنے کی تجویز کے علاوہ دونوں ممالک کے درمیان ہر قسم کی سیاحت کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اسٹیبلشمنٹ محمد شہزاد ارباب نے کہا ہے کہ پاکستان ماحولیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات سے متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہے۔ بروقت شجرکاری کے ذریعے زیادہ سے زیادہ درخت مستقبل میں پاکستان کو منفی موسمی اثرات سے محفوظ رکھنے میں معاون ثابت ہوں گے۔ شفا کالج آف میڈیسن اسلام آباد میں شجرکاری مہم کے آغاز کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلیوں اور ان کے اثرات کا پیش نظر پاکستان میں شجرکاری بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ 10 بلین ٹری شجرکاری منصوبے کو بین الاقوامی سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ تقریب کے دوران وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال اور دیگر شرکاء نے بھی پودے لگا کر شجرکاری مہم میں حصہ لیا۔ ناظرین، مقبوضہ کشمیر میں بے بنیاد الزامات پر کل جماعتی حریت کانفرنس اور میز وائر عمر فاروق کے لیے آپ کو بتا چلیں کہ فورم پر پابندی کے لیے مودی حکومت کی مسلسل مذمت کا سلسلہ جاری ہے، اور کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت ترجمان نے ایک بیان میں افسوس کا اظہار کیا ہے کہ بھارت میں پرامن سیاسی اداروں کو تباہ کرنے اور فوجی طاقت کے بل پر انتہا پسندی اور فسطائیت مسلط کرنے پر تلا ہوا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اس طرح کے ظالمانہ اقدامات ماضی میں بھی ناکام رہے ہیں اور مستقبل میں بھی ان کا انجام یہی ہوگا۔ میر وائز عمر فاروق کی سرپرستی میں قائم حریت فورم نے بھارتی حکام کی جانب سے حریت اور اس کی قیادت کے خلاف کیے جانے والے مذموم پروپیگنڈے کو مسترد کرتے ہوئے اس بات کا اعادہ کیا کہ تنازع کشمیر کے پرامن حل کے لیے ریاستی عوام کے جذبات کو غیر قانونی ہتھ کنڈوں اور سفید جھوٹ کے ذریعے دبایا نہیں جا سکتا۔ حریت رہنماؤں خواجہ فردوس، یوسف نقاش، مولانا سرجان برکاتی، محمد احسن اونتو، ڈاکٹر محسب، ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی، تحریک وحدت اسلامی، انصاف پارٹی اور امپلائیز موومنٹ نے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ اس طرح کے کسی بھی اقدام کے خلاف بھرپور مزاحمت کی جائے گی۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق بھارتی قابض فوج نے ظلم و بربریت اور ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران سری نگر میں مزید 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ سری نگر اور وادی کے مختلف حصوں میں چسپاں کیے گئے پوسٹرز پہ عوام پر زور دیا گیا ہے کہ وہ بھارتی غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے متحد ہو جائیں۔ شہید رہنماؤں مقبول بٹ، شیخ عبدالعزیز اور اشرف صحرائی کی تصاویر والے پوسٹرز میں اپنے مادر وطن پر بھارت کے غیر قانونی تسلط سے آزادی کے ریاستی عوام کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ نے مقبوضہ کشمیر میں حریت رہنماؤں اور کارکنوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے، ذرائع ابلاغ پر قدغن اور بھارتی فورسز کی طرف سے نظر بندوں کے ساتھ رواں رکھے جانے والے غیر انسانی سلوک کی شدید مذمت کی ہے۔ ناظرین، بھارت کی ہندو انتہا پسند حکومت میں اقلیتوں کے لیے زمین تنگ ہو چکی ہے۔ مسلمانوں، سکھوں اور عیسائیوں کے قتل عام کے ساتھ ان کی عبادت گاہیں بھی شہید کی جا رہی ہیں۔ ناظرین، شیو سینا کے دہشت گردوں کے ہاتھوں تاریخی بابری مسجد کی شہادت کے بعد درجنوں مساجد اب ماضی کا قصہ بن چکی ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ دہشت گرد ہندو تنظیموں کی ان گھناؤنی وارداتوں میں بھارتی عدالتیں بھی ان کے شانہ بشانہ ہیں۔ تازہ ترین واقعے میں ضلع فرید آباد کی تاریخی بلال مسجد شہید کی گئی۔ حکومتی سرپرستی میں اس ریاستی دہشت گردی میں بلدیہ کے عملے اور پولیس کی بھاری نفری نے شرکت کی۔ نریندر مودی کی حکومت بھارت میں مساجد کو شہید کر کے ان کی جگہ مندر تعمیر کیے جا رہی ہے، اور جبکہ مسلمانوں کے نام پر آباد شہروں اور قصبوں کو بھی ہندوؤں کے نام سے بدلا جا رہا ہے۔ فاشسٹ حکومت کی ان ظالمانہ کارروائیوں کے خلاف ہندوستان بھر میں اقلیتوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ ناظرین، آزاد جموں کشمیر کونسل کی خالی ہونے والی 4 نشستوں پر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں انتخابات، اور پی ٹی آئی کو 3 اور پیپلز پارٹی کو 1 نشست پر کامیابی حاصل ہوئی ہے۔
इलेक्शन कमीशन से जारी नताइज के मुताबिक पीटीआई के उम्मीदवार सरदार रज़ाक को 12, शुजा खुर्शीद राठौर को 11, यूनुस मीर को 11, जबकि मुत्तहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार ख्वाजा तारिक सईद 15 वोट्स लेकर कश्मीर काउंसिल के नए रुकन मुंतखब हो गए हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी परवेज अशरफ ने 1 वोट हासिल किया, जो पहले ही ख्वाजा तारिक सईद के हक में दस्तबरदार हो गए थे। पीटीआई के एक उम्मीदवार असगर कुरैशी ने कोई वोट हासिल नहीं किया, वो भी पार्टी उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार हुए थे। एडिशनल एडिटर जनरल गुलाम मोहम्मद मेमन ने कायम मुकाम एडिटर जनरल पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठा लिया है। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने उनसे हलफ लिया। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में होने वाली हलफ बर्दारी की तकरीब में अदालत उज़्मा और एडिटर जनरल ऑफिस के अफसरान ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफ़ियों को हिरासा करने से मुताल्लिक असखुद नोटिस के हवाले से 2 रुकनी बेंच के हुक्म पर अमल दरामद रोक दिया है। कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने असखुद नोटिस के इख्तियार से मुताल्लिक मामले की समाअत करते हुए अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर को मुआवनत के लिए नोटिस जारी किए हैं। दौरान समाअत अदालत ने कहा कि उमूमी तौर पर किसी मुकदमे की समाअत के दौरान अगर कोई ऐसा मामला बेंच के सामने आए जिसका नोटिस लेना ज़रूरी हो तो उसे चीफ जस्टिस को भिजवा दिया जाता है, लेकिन इस मामले में मुतालिका 2 रुकनी बेंच के सामने दरख्वास्त पेश की गई है। अदालत ने मजीद कहा कि सहाफ़ियों के हुकूक और उन्हें हिरासा करने का मामला संजीदा है, लेकिन ये बेंच पहले असखुद नोटिस लेने के इख्तियार के मामले का जायजा लेगा। मुकदमे की आइंदा समाअत बुध को होगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 20 अगस्त को सहाफ़ियों की तरफ से पेश की गई दरखास्तों पर खुद नोटिस लेते हुए मुख्तलिफ विफाकी और सूबाई इदारों को अहकामात जारी किए थे। रहीम यार खान के तारीखी गांव भोंग में गणेश मंदिर की तज़ीनो आराइश मुकम्मल कर ली गई है और हिंदू बिरादरी मामूल के मुताबिक मंदिर में पूजा कर रही है। इसी बारे में तफसील जानेंगे ख्वाजा मोहम्मद कलीम से। पंजाब के जनूबी ज़िला रहीम यार खान की तहसील सादिकाबाद में तारीखी गांव भोंग की गलियों में ज़िंदगी मामूल पर आ चुकी है। गांव में वाक़या गणेश मंदिर को सिर्फ 5 दिन में बहाल करके इसकी तज़ीनो आराइश भी मुकम्मल कर ली गई है। भोंग के शहरी अब मामूल के मुताबिक मंदिर में पूजा कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ अक़लियती विंग के जनरल सेक्रेटरी और रुकन कौमी असम्बली जय प्रकाश लोहाना ने मंदिर का दौरा किया। उन्होंने मंदिर में अपनी बरादरी के हमरा पूजा की और पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ भी की। इस मुल्क में हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी जिस तरीके से वो आपस में भाईचारे से, मोहब्बत से, प्यार से, अमन से रहते हैं, वज़ीर पाकिस्तान इमरान खान साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा जिसने 4 अगस्त को इस मसले का नोटिस लिया। कौमी असम्बली में एक पूरा दिन इस पर बहस हुआ। पीटीवी न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू करते हुए हिंदू पंचायत काउंसिल के रुकन लाल दास सोनी ने कहा कि हिंदू बरादरी हुकूमत की तरफ से मंदिर की फौरी बहाली और हिफाजती इक़दामात से मुकम्मल तौर पर मुतमईन है। जिस तरह से यहाँ पे मंदिर का काम हो रहा है, इस तरह से लोग अपने घर का काम नहीं करते। 5 से 6 दिनों के अंदर अंदर मंदिर को इन्होंने बहाल किया है। हुकूमती हिदायत पर मंदिर की तज़ीनो आराइश के बाद मंदिर के गिर्द हुकूमती ग्रांट से पुख्ता हिफाजती दीवार की तामीर का काम भी तेज़ी से जारी है। गणेश मंदिर भोंग की फौरी बहाली और मुलजिमों की गिरफ्तारी इस बात का बय्यन सबूत है कि रियासत पाकिस्तान अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। ख्वाजा कलीम, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, सादिकाबाद, रहीम यार खान। नाज़रीन, मुल्क भर में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत बरकरार है और वबा से मजीद 80 अफराद जान की बाजी हार गए। जाम बहक अफराद की मजमूई तादाद 25,300 हो गई है। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना वायरस के 53,881 टेस्ट किए गए और 3,772 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। मस्बत केसेस की शरह 7% रही है और कोरोना को शिकस्त देने के लिए मुल्क भर में वैक्सीन लगाने का अमल भरपूर अंदाज में जारी है। नाज़रीन, दुनिया भर में लोक मौसीकी को पहचान देने वाले तुफैल नियाज़ी के छोटे भाई मारूफ लोक और सूफी गायक कुर्बान अली नियाज़ी आज इंतकाल कर गए हैं। जी हाँ, हुकूमत पाकिस्तान ने उनके फ़न के एतराफ़ में तमग़ा इम्तियाज़ से नवाजा था। वो सांस की तकलीफ के बाइस पिम्स अस्पताल में ज़ेर इलाज थी, जहाँ वो खालिक हकीकी से जा मिले।
السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین آپ کو آگاہ کریں کہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی پنجاب، گلگت بلتستان، کشمیر اور اس سے ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔